الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ صلاۃ والسلام کے 4 صیغے اونچی آواز میں پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 11 رمضان المبارکہ کے اس جمعہ میں حاضر ہیں۔ 1445 ہجری کا رمضان المبارکہ ہے، 22 مارچ 2024، مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی 6 آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے جس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کی زیادہ مالک ہے، یعنی گویا ہم بھی اپنی جان کے اتنے مالک نہیں ہیں جتنے ہمارے محبوب ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اب جب ہماری جانوں کے مالک ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارے جسم کے مالک ہیں۔ حقیقی مالک حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن وہی اللہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے۔ نمبر 2، آپ کی ازواج پاک باز بیویاں تمام کی تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہ عقیدہ قرآن کریم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی 6 آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کی تعداد حضور نبی کریم علیہ السلام کی 11 ہیں۔ پاک باز بیویاں جو حضور کے نکاح میں آئی ہیں وہ 11 ہیں، اور 9 ازواج پاک تو وہ ہیں کہ جو بیک وقت حضور کے نکاح میں رہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ مالک کائنات نے حضور کو یہ اجازت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ 4 سے زیادہ بھی آپ کے نکاح میں رہ سکتی ہیں۔ اور عام بندہ مومن ان کے بارے میں قرآن حکم فرماتا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 3 4 ایک تو ہے، لیکن 2 3 4 کے علاوہ ایک وقت میں بندہ مومن اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اگلی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نکاح اپنی خواہش کے مطابق نہیں کیا۔
جتنے آپ نے نکاح فرمائے ہیں ان نکاحوں کے اندر مختلف حکمتیں تھیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت مطلوب تھی۔ امت مسلمہ کی خواتین تک اسلام منتقل کرنا تھا اور مختلف قبائل کے اندر رشتہ ناتا جوڑ کر کے وہاں دین اسلام کو پروان چڑھانا تھا۔ اس پر مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں کہ حضور نے نفسانی خواہشات کے مطابق نکاح کیے، تو ہمارے علماء نے ڈیٹیل کے ساتھ کتابیں لکھی اور اس کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں حاجت نہیں ہے کہ حضور نے کوئی بھی نکاح اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کیا۔ سر دس اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل سماعت کیجیے۔ کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتی ہوئی جوانی میں 25 سال کی عمر میں جس بی بی سے نکاح کیا اس کی عمر اس وقت تھی 40 سال، اور 40 سال عمر کے ساتھ ساتھ 2 مرتبہ یہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اور اگر حضور نے نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کرنا ہوتا تو کیا خیال ہے کریم آقا کسی بیوہ سے نکاح کرتے؟ اور 2 مرتبہ جو بیوہ ہو گئی ہیں کیا اس سے نکاح کرتے حضور؟ اور 40 عمر والی خاتون سے نکاح کر؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح مبارکہ کیے سب کے سب آپ نے اللہ کی منشا، اللہ کریم کی مرضی اور دین اسلام کی ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے نکاح فرمائے ہیں۔ بہرحال جو سب سے پہلے آپ کے نکاح میں آئی ہیں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سردار کی مکے کی بہت بڑی سردارہ ہے اور بہت بڑی سردار خاتون ہے، تاجرہ بھی ہے، لیکن یہ ایسی تاجرہ ہے کہ جو اسلام سے پہلے بھی مردوں سے میل جول خود نہیں رکھتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، لیکن با وفا، با کردار، پردے کی پابند اور انسانیت میں جو عورت کو مقام و مرتبہ ملا ہے اس سے آگاہ اس زمانے میں طاہرہ کے نام سے ملقب یعنی پاکیزہ خاتون کے نام سے مشہور ہو گئی تھیں، اور اللہ کریم نے آپ کو بہت ساری صفتوں سے نواز رکھا تھا۔ خیر پچھلے رمضان المبارکہ کو ہمیں یاد پڑتا ہے ہم نے ان کی ذات پر جب کلام کیا تو ام المومنین کی تجارت کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا، اور آپ کا سامان تجارت لے کر کے حضور جب شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں وہ سارا معاملہ بیان کیا، پھر آپ کے نکاح کے معاملات کو بھی بیان کیا، پھر اس میں خطبے کے معاملات کو بھی بیان کیا، پھر آپ کا ولیمہ کس انداز میں ہوا حضور کا، اور اس ولیمے میں اونٹ جو ذبح کیا گیا اس کے بارے میں بھی بیان کیا۔ آج میں کچھ چیدہ باتیں آپ کے حوالے سے بیان آپ کے سامنے کروں گا۔ پچھلا بیان ہمارا یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے QR اسلامک میڈیا کے نام سے، یہیں پر بیان ہوا تھا، وہ ہمارے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں سماعت کیجئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات غار حرا میں ہے، اور وہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ غار حرا وہ مقام ہے کہ جہاں عشاق بکثرت کے ساتھ جاتے بھی ہیں اور وہاں کے تبرکات حاصل بھی کرتے ہیں اور وہاں کی برکات بھی عشاق لوٹتے ہیں۔ اب آپ غور کریں گے تو اس غار کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلچسپی کا عالم، اور آپ کے وہاں تشریف لے جانے کا عالم، اور آپ کا وہاں تشریف لے جانا اور وہاں جا کر کے آپ کا تنہائی اختیار کرنا، یہ ایک وہ مرحلہ تھا کہ جو وحی خدا اترنے سے پہلے بھی یہ معاملہ تھا۔ تنہائی میں حضور غار حرا میں تشریف لے جاتے، اپنے معمولات کو، عبادات، ریاضات اور تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں جو معروضات آپ کرتے اس کا ایک الگ سے چیپٹر ہے، لیکن اللہ کرم کرے ہمارے حال پر، پہلے تو ہمیں تنہائی میسر نہیں آتی،
اگر تنہائی میسر آ بھی جائے تو یہ موبائل ہمیں تنہا رہنے نہیں دیتا، اور یہ موبائل کا ایسا آلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ جس نے عبادت کی لذت کو ہم سے چھین لیا، عبادت کی روح کو ہم سے سلب کر لیا، اور ہمارا وقت موبائل کی نظر ہو گیا۔ تلاوت کا وقت بھی یہ موبائل کھا گیا، نوافل کا وقت بھی کھا گیا، تراویح کا وقت بھی کھا گیا، رات بھر کا جگراتا اسی موبائل کی نظر ہو گیا، اور بچی کھچی کسر جو ہے ان رمضان کے دنوں میں جو خالص عبادت کے دن ہیں، یہ کرکٹ والوں نے لے لیے، یہ عجیب و غریب تماشے روڈوں پہ کرنے والوں نے لے لیے، یہ کھیل کود کے دن نہیں ہیں۔ معافی کے ساتھ یہ روزے کے ایام جو ہیں یہ عبادت کے ایام ہیں، دن میں بھی اللہ کی عبادت، رات میں بھی اللہ کی عبادت، تراویح بھی اللہ کی عبادت، سونا بھی اللہ کی عبادت، لیکن تراویح کی جگہ اوٹ پٹانگ کام کرنے میں لگ گئے تو بہرحال اپنا وقت ضائع کیا۔ تنہائی جس بندے کو میسر آ جائے اور وہ اس تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ کے حضور روئے چلائے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے اور اس سے مناجات کا سلسلہ رکھے، تو بار الہ کی بارگاہ میں بندہ ترقیاں پانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی تنہائی میں تلاوت ہو، اسی تنہائی میں اللہ کا ذکر ہو، اسی تنہائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو، ہم ہو، ہمارا الہ ہو، ہمارے پیارے پیغمبر ہوں، بس دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، یہ لذت آشنائی جسے مل جائے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تو تنہائیوں کے معاملات اگر بندے کے درست ہو جائیں تو پھر جلوت کے معاملات بھی درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں جا کر کے وقت گزارتے، اور یہ ام المومنین حضور کے لیے کھانا گھر میں بناتی، تیار کرتی، برتنوں میں رکھتی اور حضور کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کرتی۔ کیا وفادار بیوی ہے، کیا پاکیزہ سوچ ہے اس بیوی کی۔ ایک مرتبہ اس انداز میں کھانا لے کر کے جا رہی ہیں، عرشوں کے مالک کی بارگاہ میں، عرشوں کے مالک کے محبوب کی بارگاہ میں جبریل بھی تشریف فرما ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اتنے میں ام المومنین دور سے آتی ہوئی دکھائی دیں، تو کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل نے کہا آقا خدیجہ آ رہی ہے اور وہ کھانا لے کر کے آ رہی ہے، جیسے ہی آپ کے پاس خدیجہ کھانا لے کر کے آئے آپ انہیں عرشوں کے مالک کا بھی سلام کہیے گا اور مجھ جبریل کا بھی سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عرشوں کے مالک نے سلام بھیجا ہے ام المومنین کے پاس، اور جبریل نے سلام کہا ہے کہ ان کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ، اللہ نے بھی تجھے سلام کہا ہے اور جبریل نے بھی تجھے سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز تھوڑی اونچی کریں گے جناب آپ؟ بڑی مہربانی آپ کی جناب، بہت مہربانی۔ اب انہوں نے، یہ اوائل اسلام ہے، یہ اوائل اسلام ہے، انہوں نے جو لفظ کہے، امام بخاری نے وہ لفظ لکھے ہیں، انہوں نے کہا ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کا مطلب یہ بنے گا اللہ نے جو سلام بھیجا ہے اس کا تو نام بھی سلام ہے، اس کا نام بھی سلام ہے۔ اگر آپ یہ جو اللہ پاک کے صفاتی نام ہوتے ہیں 99، اس میں ایک نام پڑھیں گے تو سلام اللہ کا نام ہے، تو آپ نے جواباً یہ نہیں کہا کہ اللہ کو بھی میرا سلام ہو، وہ تو خود سلامتی نازل کرتا ہے۔ یعنی ام المومنین کا علم، ان کی فہم و فراست اوائل اسلام کے اندر دیکھیے، ان اللہ هو السلام، کہا
معبود خود سلام ہے، ہم اسے کیسے سلام کا جواب دیں؟ وہ تو خود سلامتی بھیجنے والا ہے۔ لیکن اگلے جملے کیا ہیں؟ وَعَلَىٰ جِبْرِيلَ السَّلَامُ، آقا جبریل پر بھی سلام ہو، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، حضور آپ پر بھی سلام ہو، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی رحمت بھی ہو، وَبَرَكَاتُهُ، اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اوائل اسلام کی بات ہے، اوائل اسلام کی بات ہے کہ اللہ کریم نے سلام بھیجا، جبریل نے سلام بھیجا، حضور کے ذریعے سلام بھیجا، حضور کے ذریعے سلام بھیجا۔ تو اب یہ نہیں کہا ام المومنین نے وعلیکم السلام، جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں یار میں فلاں جگہ گیا، فلاں بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ یار فلاں بندے کو آپ جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہ یار اس کا نمبر مسپلیس ہو گیا مجھ سے، جب وہ ملے تو آپ میرا سلام کہنا اسے۔ وہی بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے کہا جناب فلاں شخص ملا، اس نے آپ کو سلام کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ بھئی آپ نے تو اس کو سلام دے دیا، بھیجا تو اس نے، آپ نے تو اس کو کہہ دیا کہ تم پر سلامتی ہو، وہ بھیجنے والے کو کیا دیا؟ بھیجنے والے کو تو کچھ بھی نہ ملا۔ وہ جو اس نے اتنی محبت سے سلام بھیجا، آپ نے تو سامنے والے کو کہہ دیا وعلیکم السلام۔ بھائی یوں نہیں بنتا۔ اب کوئی سلام کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اب ہمیں جو کہنا چاہیے، شریعت مطہرہ نے وہ پاکیزہ لفظ بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ تم یوں نہ کرو، یوں سلام میں جب کوئی کہے، لانے والا بھی مرد ہو اور سلام بھیجنے والا بھی مرد ہو، تو کہیں وعلیکا وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، اس پر بھی سلامتی ہو، اور آپ کی آواز کی بھی سلامتی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کے اندر بولنا کتنا مشکل ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ویسے ہی آزمائش ہوتی ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں، اور یہ حالت روزے میں، اور یہ آزمائش سے کم نہیں ہوتا جناب۔ بہرحال سنیے گا، یہ آزمائشوں میں ہی تو اجر ہے۔ ہاں، ان آزمائشوں میں پڑھنا جانتا ہو کوئی، ان آزمائشوں میں روزہ رکھنا جانتا ہو، روزہ خور نہ ہو، روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، رکھنے والا ہو، تو پھر ان آزمائشوں میں بڑا مزہ ہے، اور اس مزے کو ہنس کے بندہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ بہرحال جو سلام لے کر کے آیا مرد، اور لایا مرد کے پاس، کہا فلاں نے سلام، تو جواب میں وعلیکا وعلیہ السلام، آپ پر بھی سلام ہو اور اس سلام کہنے والے پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ طریقہ کار ضرور اپنایا جائے، اور ام المومنین کے اس ابتدائی اسلام کے اندر جواب دینے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کی شان فقاہت کتنی بلند و بالا ہے۔ یہی وہ ام المومنین ہیں، یہی وہ ام المومنین ہیں کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی صدیقہ، میری امت کی صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ویسے تو عائشہ صدیقہ کا لقب بھی صدیقہ ہے، لیکن بطور خاص حضور کی زبان حق کے ترجمان سے صدیقہ امت کی اس بی بی کو حضور نے کہا ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو اللہ کریم نے اتنی برکتوں سے مالا مال کیا، علم و فن سے بھی نوازا، حضور کی غمخواری اور حضور کی دل جوئی کے لیے بھی رب کائنات نے اس بی بی کا انتخاب کیا۔ اور اوائل اسلام میں جب کریمہ کا لوگوں کے سامنے جا کر کے ایک وحدہ لا شریک کا اعلان کرتے، خدا یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بتوں کی عبادت چھوڑو، لات و عزا سے منہ کو موڑو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان بتوں کو نہ پوجو، پوجا کے جو لائق ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ عرشوں کا مالک ہے، چاند سورج اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ تو یہ ہر کسی بندے کی دماغ میں یہ بات نہ بیٹھتی کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کرے جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، میرے کریم آقا پر پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی،
اور اس وحی خدا کو لے کر کے حضور اپنے گھر میں آئے، اسی بی بی نے آپ کا استقبال اس انداز میں کیا کہ آپ کو کمبل اڑا دیا، آپ کی دلجوئی فرمائی، آپ پر اللہ رب العالمین کی عنایات نوازشات کو گنوایا اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا۔ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ با کردار بلند اخلاق کے مالک ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر جب اطمینان لیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی ہے۔ ام المومنین نے کہا حضور آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کا طریقہ مجھے بھی سکھا دیں۔ اسی دن حضور نے رمضان المبارکہ ہی کے اندر اسی دن حضور نے ام المومنین کو طریقہ سکھایا۔ اسی دن کے اندر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ اب قابل غور دو تین باتیں ہیں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اوائل اسلام میں دل جوئی عورت کا کرنا مرد کی، کریم آقا کی اس پیاری زوجہ محترمہ ہماری ماں جی کی سنت مبارکہ ہے کہ مرد اگر تھکا ہوا بہت ٹینشن میں باہر سے آئے تو سامنے والی جو بیوی ہو اسے چاہیے کہ وہ منہ چڑا کر کے بات نہ کرے، اپنے غصے کا اظہار نہ کرے۔ سارا دن بچوں کی جو ٹینشن اس نے لی ہے، آتے ہی شوہر پر وہ ٹینشن ڈالنے کی کوشش نہ کرے، آتے ہی ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس آئے ہوئے شوہر کا خوش دلی سے استقبال کرے، اسے غیر رمضان میں پانی پیش کرے، کھانے کی حاجت ہو تو کھانا دیا جائے، سکون میں بندہ آ جائے، پھر اسے مسئلہ جو ہو وہ بتا دیا جائے۔ تو یہاں تو لمبی چوڑی فہرست پہلے ہی لوگوں کے لیے تیار رکھی ہوتی ہے کہ میاں جی آئیں گے تو اس کو یہ لسٹ پڑھ کر کے سنائی جائے گی جو ذہن میں حفظ کر رکھی ہوتی ہے۔ اور میاں جی بھی باہر سے آئے تو تھکے ہارے اور ذہن ان کا تھکا ہوا ہے، باہر کی ٹینشنیں میاں جی کو ہیں، اب وہ گرم تار سے گرم تار ملی اور پٹاخے پڑنے شروع ہو گئے اور گھر ٹوٹنے کا سبب وہ بن گئے۔ پھر طلاقوں کی نوبت آ گئی، پھر گھر اجڑنے شروع ہو گئے، پھر ہوش میں آئے کہ اب کیا ہوگا، اب رجوع کیا مدارس کی طرف، کئیوں نے خود ہی کہا کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے، تو پھر وہ غلط ملت مسائل کے شکار ہو کر کے ساری زندگی حرام کی نظر کر دی۔ تو یہ ام المومنین کا یہ طریقہ سلیقہ قابل تقلید ہے۔ نمبر 2، ام المومنین نے اوائل اسلام میں ہی حضور کی تصدیق بھی کی اور حضور کی طرح نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ اب اوائل اسلام میں جب حضور باہر سے لوگوں کی باتیں سن کر کے آتے، اب بی بی خدیجہ الکبریٰ آگے اپنا موڈ آف کیے ہوئے نہ ہوتی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب حضور ٹینشن کے عالم میں لوگوں کے پتھر کھا کر کے، کوئی گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچتا اس کی تکلیف برداشت کر کے، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا اس کی تکلیف برداشت کر کے، کوئی پتھر مارتا اس کی تکلیف برداشت کر کے، کوئی جادوگر کاہن ساحر کہتا اس کی تکلیف برداشت کر کے جب حضور گھر میں داخل ہوتے تو یہ ام المومنین اپنی کریمانہ اداؤں سے حضور کے دل کو خوش کر دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے دودھ گرم کرتی، کھجوریں آپ کے لیے پیش کرتی، بستر عطا فرماتی، آرام کے لیے حضور کو بٹھاتی، دل جوئی فرماتی۔ حضور کوئی بات نہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، آنے والی نسلیں مان لیں گی، ان کی نسلیں مان لیں گی، اسلام کا پرچم ضرور اسلام کا پرچم لہرائے گا اور بالآخر اسلام ترقی پذیر ہوگا۔ تو یہ بی بی حضور کی دل جوئی میں اپنا تن من دھن قربان کرتی رہی اور قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے درس ہے۔ او خواتین جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، بانی اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری بات بھی مسلمانوں سے ہی ہے نا، تو ہم غیر مسلموں سے تو کیا بات کریں گے؟ ہمارے سامنے مسلمان ہیں، ہمارے چینل کو دیکھیں گے، ظاہری بات مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، ہم مسلمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، تو جس کا اسلام سے تعلق ہے ہم اس بیٹی سے بات کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق ہے اس بہن سے بات کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق ہے اس ماں سے، اس خالہ سے، اس پھپھی سے بات کر رہے ہیں، اس بھابھی اور بہن سے بات کر رہے ہیں کہ اے میری بہو بیٹیوں، اے اسلام کے ماننے والی خواتین،
یہود و ہنود کے طرز عمل پر نہ جاؤ. اگر آئیڈیل کسی کو بنانا ہے تو امہات المومنین کو بناؤ, جناب خاتون جنت کو بناؤ آئیڈیل اپنا. اللہ اکبر. عورتیں اگر سدھر جائیں گھروں میں تو یقین فرمائیے مرد بھی سدھر جاتے ہیں. عورتیں اپنا اگر گھر میں نظام سنبھال لیں تو مردوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ باہر منہ مارے. مردوں کو بھی عورتیں سنبھال لیتی ہیں. عورتیں گھروں میں ذمہ داریاں سنبھال لیں تو اولاد کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. عورتوں ہی کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے, باپ کی گود نہیں کہا. باپ تو کام کاج کرنے میں مصروف ہوتا ہے, باپ تو کچن چلانے میں لگا رہتا ہے, باپ تو بجلی کے بل بھرنے میں, گیس کے بل بھرنے میں, اور اولاد کی ٹیوشن کے پیسے, فیس, اسکول, یونیفارموں میں, ان کے فیوچر میں لگا رہتا ہے. یہ تعلیم و تربیت کس نے کرنی ہوتی ہے؟ یہ ماں نے کرنی ہوتی ہے. اور مت سمجھنا اسلام عورتوں کے کام کا مخالف ہے. اسلام عورتوں کے کام کا مخالف نہیں ہے. ہاں, اسلام شانہ بشانہ چلنے کا مخالف ہے کہ یہ شانہ بشانہ چلنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ شمع محفل نہیں ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اب اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ مردوں تم دودھ پلاؤ, دودھ تو عورت پلائے گی. اب یہ تو نہیں کہا کہ مردوں کپڑے خود دھو, یہ تو عورت دھوئے گی. یہ تو نہیں کہا مردوں تم خود کھانا پکا کر کے عورت کو کھلاؤ, یہ تو عورت کے کام ہے. تو جو عورت کے کام ہے وہ عورت کرے گی, جو مرد کے کام ہے وہ مرد کرے گا. مرد کما کر کے لائے گا, عورت گھر میں نظام سنبھالے گی, عورت گھر کے وزیر اعظم کی حیثیت سے وقت گزارے گی. تو بہرحال اسلام عورتوں کے حقوق کا مخالف نہیں ہے. تہذیب و تمدن اسلام کا ہونا چاہیے, اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی عورت ملازمت کرتی ہے تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت کے نکلنے پر پابندی ہے. اسلام نے کچھ شرائط رکھی ہیں, اس شرائط کے مطابق عورت اپنے کام کاج سر انجام پا سکتی ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی, اور آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اوائل اسلام میں جو کام کیا ہے, رہتی دنیا تک دنیا اس خاتون اول اور اول اسلام کی محسنہ اسلام بھی کہہ لیں تو کوئی کبات نہیں ہے. اوائل میں جو حضور کے عقد میں آئیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو رہتی دنیا تک تمام مسلمان سلام پیش کرتے رہیں گے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے بھی اس پاک باز ہستیوں کو سلام یوں کیا, کہنے لگے اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام, بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. تو پھر آپ نے الگ سے بھی سلام اس بی بی پر پڑھا, کیف امن و عوام, اللہ اکبر, کیف اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. پھر الگ سے بات کی تو کہا سی ماں, پہلی ماں, کاف امن و امان, حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. ساری دنیا کو حضور کی بارگاہ میں آ کر کے سکون ملتا ہے. اگلے جملے پر قربان جائیے گا اور اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کیجیے گا. جملہ بڑا پیارا پڑھنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت کا. کہا ساری دنیا کو حضور کی بارگاہ میں آ کر چین سکون ملتا ہے. حضور کو جہاں چین ملتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میرے کریم آقا کو آ کر سکون مل جاتا, جس طرح صحابہ کہف کو غار کہف کے اندر, اصحاب کہف کو غار کے اندر سکون ملا, اسی طرح یہ ام المومنین کی بارگاہ میں آ کر حضور آرام پاتے ہیں. اس بی بی کا عقد حضور سے 40 سال کی عمر میں حضور کی 25 سال, پھر اسی سے اللہ کریم نے حضور کو 4 بیٹیاں, حضور کی اپنی بیٹیاں اس بی بی کے بطن سے دیں. سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اسی بی بی کے بطن سے حضور کو اللہ کریم نے 2 بیٹے عطا فرمائے, سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ. ایک بیٹا حضور کا حضرت سیدنا ابراہیم, وہ ماریہ قبطیہ جو آپ کی ازواج میں سے تو نہیں تھی, آپ کی کنیز تھی. اوائل اسلام میں کنیزوں کے جو حکامات تھے وہ مثل عورتوں کے تھے, جس طرح نکاح میں عورتیں ہوتی ہیں, جو اپنی بیوی کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے وہی کنیز کے ساتھ بھی معاملے جائز تھے اوائل اسلام میں. تو ان سے حضور کا ایک بیٹا ہوا, اس کا نام ابراہیم ہے. 3 بیٹے حضور کے, 4 بیٹیاں حضور کی. 6 اولادیں اسی بی بی کے بطن سے ہوئی.
اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا۔ تو پیارے پیغمبر کی اولاد امجاد کا سلسلہ اسی بی بی کے بطن سے خاتون جنت نے جنم لیا، انہی کی آگے اولاد چلی، اور قیامت تک جو سید ہیں یہ سارے اسی بی بی کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے سید جو ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے اور نواسیاں ہیں، اور انہی کے نواسے امام حسن مجتبیٰ کا 15 رمضان المبارک کو یوم ولادت ہے، تو آپ بھی حضور کے نواسے ہیں، اور بی بی خاتون جنت کے بیٹے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ کے نواسے آپ کہلاتے ہیں۔ تو 10 رمضان المبارکہ کل گزرا ہے، ایک عشرہ مکمل ہوا، اور 11 رمضان آج ہے، تو 10 رمضان کو اس بی بی کا انتقال پرملال ہوا۔ کریم آقا نے اپنے دستان کرم سے جنت المعلیٰ میں ان کو دفن کیا، اور جو ان کی تربت اطہر ہے، فقیر کو بھی وہاں موقع ملا، بڑے سکون کی جگہ ہے، بڑا وہاں روحانی کیف و سرور ہے، جنت المعلیٰ میں آپ آرام فرما ہیں۔ اللہ کریم اس بی بی کے صدقے ہماری امت کی بہو بیٹیوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارکہ کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، صدقات الفطر، زکوٰۃ، عطیات بکثرت لوگ اپنے نکال رہے ہیں، اور آپ اکثر و بیشتر جانتے ہیں، ہم اعلان کیا کرتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے اللہ توفیق دے تو اپنے رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھیں، قریبی رشتہ داروں کے بعد اہل محلہ کو بھی یاد رکھیں، اپنے دوست احباب کو بھی یاد رکھیں، اپنے دینی اداروں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں اور کئی شعبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے۔ آپ کی یہ مسجد، اس سے ملحقہ مدرسہ، پھر قریب بچوں کا مدرسہ، بچیاں سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ زیر تعلیم ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالمہ فاضلہ بھی بنتی ہیں الحمدللہ علی احسان ہی، اور ہر سال بورڈ کے اندر نمایاں پوزیشنیں بھی لینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اپنی زکوٰۃ، عطیات، خیرات آپ ضرور عطا یہاں فرمایا کریں۔ تو صدقہ فطر جو دعوت اسلامی کے دارالافتاء نے کم از کم گندم کا جو رکھا ہے وہ رکھا ہے 340 روپے۔ اگر 300 بھی کوئی ادا کر دے گا تو بعض اداروں نے اعلان کیا ہے ہو جائے گا صدقہ فطر، لیکن پورے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے دارالافتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا تحقیقی ادارہ ہے، اس کی طرف سے جو اعلان ہے 340 روپے یہ گندم کا ہے۔ کوئی جو کا دینا چاہے تو پھر اس کی رقم زیادہ ہے، کوئی پھر اس سے آگے کھجور کا دینا چاہے 2400 روپے ہے، پھر اجوا کھجور کا دینا چاہے تو پھر وہ 14,000 کچھ روپے بنتے ہیں، کشمش کا دینا چاہے تو وہ بھی، اس کی بھی انشاءاللہ ہم سامنے لگا دیں گے، پچھلے سال کا تو لگا ہوا ہے، تھوڑی اس میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کریم آپ کو مجھے عمل کی توفیق سے مالا مال کرے، مدنی چینل بھی ضرور دیکھتے رہا کریں۔